اس وقت اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، آج ملاقات کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں طبیعت اب ان کی بہتر رہے گی آگے؟ طبیعت تو ان کی بہتر ہونی بھی چاہیے، اور جب گھریلو لوگ ملتے ہیں، اہلیہ ملیں اور پھر شوہر ملے تو طبیعت تو بہتر ہو ہی جاتی ہے۔ بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طبیعت تو ان کی اس دن خراب ہونے کے باوجود، ہم بھی جیل میں تھے، ہم بھی عدالت میں موجود تھے جب یہ سزائیں سنائی گئیں، اور اس کے بعد جو ہی فیصلہ آیا 14 سال، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آیا 7 سال محترمہ پیرنی صاحبہ کو، تو انہوں نے جس طرح ان کے کاندھے پہ اپنا سر رکھا تو طبیعت کی خرابی، طبیعت کی بہتری ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ لہذا آپ تو چشمدید گواہ ہیں نا؟ جی میں دونوں آنکھوں سے میں نے دیکھا جی، اور میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ساجد صاحب آپ بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ کھولنے اور بند کرنے اور مذاکرات کھول دیں اور مذاکرات بند کر دیں، تو ماشاءاللہ وہ ماسٹر ہے ایسی چیزوں کے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ اس ملک میں آپ نے بہت اچھی بات کی ساجد صاحب، فرینکلی، اور میں جو ہمیشہ جس پوائنٹ کو یہ کہتا بھی ہوں، یار سانو اور کوئی کام نہیں رہ گیا، مطلب معیشت اگر بہتر کرنی ہے، اگر ہم نے فیک نیوز کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہم نے معاشرے سے یہ جو اخلاقی ہم انحطاط پذیر ہوئے، تنزلی ہم نے اختیار کی، اس کو بہتر کرنا ہے، اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایسی فیک نیوز چلا دیتے ہیں، اور میری بعض دوستوں سے تو اس بات پہ لڑائی ہو گئی کہ ساجد صاحب دیکھیے میں چشمدید گواہ ہوں اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، لیکن یہاں پہ بیانیہ بنایا گیا کہ مہاتما جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہنس رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ یہ چیزیں وائرل بھی ہوئی میری بعض پروگرامز کی۔ میں نے کہا یار میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں آفریدی بھی نہیں ہوں، پھر بھی اللہ کو جان دینی ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں نے جو دیکھا میں اس کو حرف حلفیہ کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اور مجھے جرنلزم سکھائی میرے روحانی استاد اور آغا شورش کشمیری جیسے بندے سے میں نے سیکھا۔ آج کے دور کے تو میں صحافیوں کا نام نہیں لے سکتا، لہذا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ نہیں ڈٹ کے کھڑا تھا، وہ نہیں کہہ کے لگا رہا تھا، وہ نہیں ہنس رہا تھا، لیکن یہاں پہ بیانیہ ایسے بتاؤ جی سزا ملی اور وہ ہنسنے لگ گیا اور کہہ کے لگانے لگ گیا۔ That's a bullshit، یہ جھوٹ ہے، قسم خدا کی جھوٹ ہے، میں پھر حلفاً کہہ رہا ہوں۔ لہذا یہ اچھی بات ہو گئی کہ ہم کچھ دوست وہاں سے ہو آئے اور ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے بتا دیا۔ لہذا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یار ایک ہی کام رہ گیا ہمیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جیل میں مسکرا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، وہ دیسی مرغی کھا رہے ہیں یا ولیتی مرغی کھا رہے ہیں یا بیگم سے مل رہے ہیں یا فلان۔ یار یہ ایشوز قوموں کے اندر نہیں ہوتے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں معاشرے کی بہتری کرنی ہے، ہمیں معاشی طور پہ آگے بڑھنا ہے۔ عزیز صاحب آپ دیکھیں نا، ایک طرف تو وہ یہ بڑکے مار رہے ہیں، ساتھ وہ ٹویٹ دے رہے ہیں، ٹویٹ پہ ٹویٹ جناب دیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ خط بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ خط لکھ کے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ تو کنفیوز ہیں، وہ آگے کیا کنفیوژن پھیلا رہے ہیں؟ میں ایک شرط پہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ آخری سوال اینکر صاحبہ ہی کریں گی تو میں آپ کا جواب دوں گا۔ اچھا وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیے انہوں نے خط لکھے، تیسرے خط تک بات آئی تو اکٹھا ہی جواب آ گیا۔ وہ شاید بعض مسالک کے نزدیک اکٹھی نہیں بھی ہوتی، لیکن حافظ صاحب نے کہا جواب ہے جواب ہے جواب ہے، اور ان کو تو بہتر انداز میں پتا ہے 3 جواب اکٹھے آ جائے تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو گزر چکے ہوئے ہیں مہاتما اس چیز سے۔ لہذا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ خط لکھنا، یہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی بدنامی کرانا، لابنگ فنڈز شاید جہاں کی گئی ہوں، اور وہ لابنگ فنڈز جو اس اسرائیل اور جس نے بچے نہ چھوڑے ہوں، ضعیف نہ چھوڑے ہوں، ہاسپٹل نہ چھوڑے ہوں، سکولز نہ چھوڑے ہوں، میڈیا ہاؤسز نہ چھوڑے ہوں، اس اسرائیل کے بارے میں جو فضا ہموار کرنے والی لابنگ فرمز ہیں وہ پی ٹی آئی یو ایس اے انک نے ہائر کر رکھی، اور معاہدہ ہے ان کے درمیان کہ وہ امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ فضا بنائیں گے، اور
ادھر ساتھ ہی اسی معاہدے میں وہ جو کہتے تھے نا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ ان کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا اس معاہدے میں، جو معاہدہ دستخط جس پہ ہوئے ہیں، کہ پی ٹی آئی پاکستان میں امریکی مفادات کا تحفظ کرے گی اور امریکہ کے حوالے سے فضا ہموار کرے گی. لہذا ایسی صورتحال میں عبد المجید ساجد صاحب مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ خود کھڑے ہیں، کہاں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے خدشت جو ہے نا، اس کا واویلا ہو انسانی حقوق کی بات. اور یہی تو میں پوچھ بیٹھا جب مہاتما نے جیل میں عدالت کے اندر جب گفتگو شروع کی، اور وہ پھر وہ اسٹیریو ٹائپ گفتگو شروع ہو گئی، ریوائنڈ کر کے چل پڑے، انسانی حقوق یہ ہوتے ہیں، مغرب یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے. اس پہ انہوں نے وہ پہلے کندھے جو تھے ان کے وہ ڈلکے ہوئے تھے، مزید لگے. یہ کیا سوال ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا یار آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ مغرب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ تو سب سے پہلے بات کیجئے نا کہ انسانی حقوق تو سب سے زیادہ متاثر اسرائیل کر رہا ہے فلسطین اور غزہ کے اندر. لہذا ان دنوں جماعت اسلامی کا ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کہ مذمت کیوں نہیں کرتے، انہی دنوں کی بات ہے. میں نے یہ پوچھ لیا. اب اس پہ اس کے بعد جیڑی میری ماں بہنیں کو ہوئی ہے ساجد صاحب، اور پھر جواب عزیزی ہوئی ہے، اس نے کہہ دیا کہ کلمہ پورا سنا دو یار. تو لہذا یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں تو سچی بات بتاؤں نا، ہمیں اندرونی سہولت کار ہو یا اندرونی دشمن ہو، ہمیں نظر ضرور رکھنی